کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، صحابہ کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، فجاءہ قوم حفاۃ عراۃ مجدب النبر، ایک قوم آئی جس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، جوتا کوئی نہیں، انہوں نے اپنے جسموں پر جانوروں کی کھال پہنی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو فرمایا یا ایھا الناس تصدقوا تصدقوا، اے لوگو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ فتصدق احد، صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان سب نے صدقہ کیا، حتیٰ کہ 2 ڈھیر لگ گئے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے حالات آئے کہ لوگ گھر سے بھی بے گھر ہو گئے، ان پر فقر و فاقے کے حالات بھی آئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ نے لوگوں میں اعلان کیا لوگوں ان کی سپورٹ کرو، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل ادخال السرور علی المؤمن، کسی ایمان والے کا دل خوش کر دینا۔ کیسے؟ کسوت عورتہ، اگر وہ بے لباس ہے تو اس کو لباس پہناؤ، او اشبعت جوعتہ، اور اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، او قضیت لہ حاجہ، یہ وہ ضرورت مند ہے۔ آج اس علاقے میں سیلاب کی زد میں آنے والے ایک گھر متاثر نہیں ہوا، 2 گھر نہیں، پورا کا پورا محلہ، باپ اولاد سے دور ہو گئے، اولاد والدین سے دور ہو گئی، ان کے مشکل حالات ہیں۔ اس موقع پر علماء اپنا کردار ادا کریں، وہ اپنی اپنی مساجد میں لوگوں کو ترغیب دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنی مسجد میں زندہ کریں، اور ان سیلاب کی زد میں آنے والوں کے لیے مالی تعاون، راشن کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، جوتوں کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں ان کی سپورٹ کریں، اور عوام اپنا کردار ادا کرے، ان سیلاب زدگان کے لیے مالی تعاون کریں، اپنے 3 یا 4 ٹائم کے کھانے اور پینے کی بجائے 2 ٹائم پہ آ جائیں۔ آج اگر افتاد وہاں پڑی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور موسمیات والے بھی بتا رہے ہیں، نشر و اشاعت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پنڈی بھی، لاہور بھی، دیگر شہر بھی اس کی زد میں آنے کے خطرات ہیں، اس لیے عوام اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات نے پہلے بھی تعاون کیا ہے اور بھی تعاون کریں، انشاءاللہ علماء کرام کا وفد جانے والا ہے، اور آپ اپنے عزیز و اقارب میں بھی بات چلائیں، دوست و احباب میں بھی بات چلائیں، ملک میں رہنے والے عزیز و اقارب سے بھی رابطہ کریں، ملک سے بیرون والوں سے بھی رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی والے فیصلوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، امن و امان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔